من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ زمین مخلوقات کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور ان پہاڑوں میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ سکیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان کائنات جس کی ابتدا کی تھی اس کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اتنی عظیم الشان اور اتنی وسیع کائنات ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں اس کا جو سورج ہے، جو شمسی نظام کے تحت ہم رہ رہے ہیں، وہ خود اس زمین سے 10 لاکھ گنا زیادہ ہے، بڑا ہے۔ اور پھر ایسے 30,000 کروڑ سورج کو ملا کر جو شمسی نظام بن رہا ہے، اس سے ایک گیلیکسی، ایک کہکشاں اور ایک جھرمٹ بن رہا ہے ستاروں کا۔ تو اس طریقے سے ایک گیلیکسی میں اتنے ہزاروں کروڑ جو ہے سورج ہیں اور اس کی شمسی نظام موجود ہیں، کتنے ستارے موجود ہیں دیکھیے آپ، اندازہ لگائیے۔ اور پھر یہ سب سے چھوٹا گیلیکسی ہے ہمارا جو ملکی وے کہتے ہیں ہم، جس گیلیکسی میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس سے بہت بڑے گیلیکسیز ہیں، وہ تقریباً 50,000 گیلیکسی مل کر ایک کلسٹر فارم ہوتا ہے، اور پھر ویسے ہی جو ہے انہیں 100 کلسٹر سے ایک سپر کلسٹر بنتا ہے۔ ویسے سپر کلسٹرز کائنات میں 1000 کروڑ ہے، تقریباً 1 کروڑ سپر کلسٹرز موجود ہے کائنات میں۔ انہیں اتنا وسیع اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی وسعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ جو دوسری قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں جو ہم روزانہ صبح شام اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں تاکہ اللہ کی توحید سمجھ میں آئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ زمین اور پھر اس پر پہاڑوں کو کیسے ہم نے گاڑ دیا ہے، کیسے اس کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دیا ہے تاکہ وہ زمین ہل نہ پائے، کیونکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی پر رکھا ہے، اور پانی پر کوئی چیز اگر رہتی ہے تو پھر ڈولتے رہتی ہے، وہ ڈاواڈول ہوتی ہے اور اس میں ارتعاش رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا زمین پہ رہنے والوں کے لیے، بسنے والوں کے لیے، کہ وہ سکون سے اپنے گھر بنا کر، اپنے مسکن بنا کر اس میں رہ سکیں۔ اتنی بڑی اونچی عمارتیں بنا لیتے ہیں اس کے اوپر اور رہتے ہیں لوگ بڑے سکون کے ساتھ۔ یہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں، پہاڑوں کا بوجھ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھ دیا ہے کہ زمین ہلتی ہوئی نہیں ہے اور اس میں ارتعاش نہیں، کپکپاہٹ نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اس میں ہم نے کشادہ راستے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو بالکل ایسے ہی رکھ دیا جاتا اور اس میں راستے اگر آپ کو معلوم نہیں ہوتے تو پھر آپ کہاں پر جا سکتے تھے، کیونکہ سفر کرنے کے لیے آسان ترین راستے ہونا چاہیے، اور راستوں کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور پھر پہاڑی درے اور اس قسم کی جو ہے ایسی چیزیں اس میں رکھ دی ہیں کہ لوگ آسانی کے ساتھ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر سفر کرتے ہیں، اور اپنے معاش کو کمانے کے لیے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں سفر کر کے اسی راستے پر سفر کرتے ہیں۔ لعلہم یہتدون، یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستے بنائے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتنا معرضون، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ ہماری قدرت کاملہ کی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی اعراض کیے جا رہے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہا اللہ تعالیٰ نے، تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انہیں اونچا آسمان بنا دیا ہے بغیر کسی ستون کے۔ سورہ رعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کوئی ستون نظر نہیں آتا، اتنا بڑا چھت، یعنی جہاں تک دیکھے وہاں تک نظر آتا ہے، اس کے باوجود ایک پلر نہیں، ایک ستون نہیں ہے، اور پھر آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی ایک مطلب ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فضائیں جو قائم کی ہے زمین سے لے کر آسمان تک، ہزاروں میل کے رقبے میں فضاؤں کو قائم فرما دیا ہے، اور وہ فضاؤں میں اللہ تعالیٰ نے آکسیجن رکھی ہے تاکہ جو جاندار ہیں وہ اس سے سانس لے کر زندہ رہ سکیں، اور پھر اس کے بعد خلا کو قائم فرمایا ہے،
اور پھر وہ خلا میں جو چیزیں اوپر سے آتی ہیں یعنی اور آ کر جو ہے نیچے آنے کی کوشش کرتی ہیں تو فضا میں آنے سے پہلے وہ جل جاتے ہیں رگڑ کی وجہ سے، فرکشن کی وجہ سے، اور پھر وہیں پر وہ جو ہے چورا چورا ہو کر ختم ہو جاتی ہیں، زمین والوں تک آ کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ہزاروں لاکھوں ٹن کے ٹکڑے نکلتے ہیں اسٹار سے اور نیچے گرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب گرتے گرتے خلاؤں سے نیچے آ کر فضا میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو فضائی غلاف ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ رگڑ کھاتے ہیں، اور رگڑ کھا کر اس کی وجہ سے وہیں پر جل جاتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سائنٹیفک ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلاؤں میں ایک ایسا بہترین اور زبردست شیلڈ بنا دیا ہے اور ایسا غلاف چڑھا دیا ہے کہ اس کو اوزون لیئر کہا جاتا ہے۔ اوزون لیئر کی یہ خصوصیت ہے کہ جو فضاؤں میں جو چیزیں ہیں، خلاؤں کے اوپر جو اسٹارز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جو ستارے بنائے ہیں، جو کہکشاں بنائے ہیں آسمان کے نیچے، اس میں اس کی جو گرمی ہے اور اس کے مہلک ریڈیشنز ہے جو انسانوں کو اور دیگر یعنی جو جانور ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اتنے تیز اور اتنا زیادہ جو ہے اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، جو سورج سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، جو ٹیمپریچر نکلتا ہے لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور اس کو وہیں پر روک دیا جاتا ہے اوزون لیئر کے ذریعے سے، اور یہاں تک وہ ریڈیشنز نہیں پہنچ پاتے۔ یہاں پر صرف 45-48 ڈگری پہنچتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، زندہ رہنا دشوار ہو جاتا ہے، لاکھوں ڈگری تو چھوڑیے آپ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا ہے اوزون لیئر کے ذریعے سے کہ نہ صرف سورج بلکہ تمام اسٹارز جو ستارے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اس میں سے جو چیزیں جو نکلتے ہیں ریڈیشنز اور مہلک چیزیں وہ آ کر جو ہے وہیں پر رک جاتے ہیں، اس کو وہیں پر روک دیا جاتا ہے تاکہ وہ نیچے آ کر نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یہ محفوظ شت کا ذکر اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ آیاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور پھر یہ اتنی بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں اس کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس پر سے ایسے ہی گزر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعراض کرتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور اللہ وہی تو ہے جس نے رات دن چاند سورج بنائے جو آسمان پر اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اتنے زبردست زمین و آسمان اور کائنات کو بنایا، اور پھر رات اور دن آ جا رہے ہیں، اور پھر سورج اور چاند کو بنایا، اور پھر وہ تمام چیزوں کو ایک دائرے میں رکھ دیا، اس کا ایک ٹریک دے دیا گیا، راستہ بتا دیا گیا، اور اسی میں وہ گھوم رہے ہیں، اس سے آگے اور پیچھے نہیں ہٹتے اور اپنی رفتار کو کم یا زیادہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے وہ چل رہے ہیں جب سے کائنات بنی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آ رہا ہے، کہیں ادھر سے ادھر نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ٹکرا نہیں رہے ہیں، جبکہ دنیا میں اور زمین پہ آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے میں ٹکر ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر ٹریکس بدلتے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ٹریک ان کے لیے مقرر کیا ہے وہ ٹریک پر ہی چل رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا ہے۔ اور پھر کیا کیا فائدے ہیں سورج اور چاند کے اور رات اور دن کے آنے کے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کئی ایک مقامات پر، اور انہیں سورج کو اور چاند کو ہم نے جو ہے حساب کا ذریعہ بنایا، والشمس والقمر تجری لمستقر لہا کہا ایک مقام پر، یہ جو ہے اب چل رہے ہیں اپنے مدار میں، اور پھر اس کو حساب کا ذریعہ بھی بنایا، جو ہم گنتی کرتے ہیں اس کا حساب جو ہے سورہ یونس میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ روزانہ کی گنتی، مہینوں کی گنتی، سالوں کی گنتی سورج اور چاند ہی سے ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا اور بنا دیا ہمارے لیے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہر وقت انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتے رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر غور و فکر نہیں کرتا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بنائی، اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پہنچا رہے تھے، وہ پیغام کو سن کر وہ لوگ بڑے فکرمند اور پریشان ہو گئے تھے کفار مکہ، اور ان کو ہر قسم سے روکنے کی کوشش کی، ترغیبات دیتے رہے، کبھی نرمی سے بات کی، کبھی گرمی سے بات کی، کبھی ڈرایا دھمکایا، لیکن جو ہے بات بن نہیں رہی تھی، تو موت کی خواہش کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے لگے کہ مر جائے گا تو ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا اگر ان کو موت آئے گی تو کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ موت تو سب کو آنی ہے، یہاں پر کسی کو ہم نے خلد نہیں بخشا، کسی کو ہم نے ہمیشگی نہیں بخشی، سب کے سب یہاں سے مر کر جانے والے ہیں، اور تم بھی جاؤ گے۔ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا اگر وہ مر جائیں گے تو کیا تم نہیں مرو گے؟ تم ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں پر آئے ہو؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ،
وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر متنفس، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم خوشحالی اور بدحالی سے تمہارا امتحان لیتے رہتے ہیں، اور بالآخر محاسب اعمال کے لیے تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پھر سے مقرر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو مرنا ہے اور ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور سب ایک کے بعد دیگرے جا رہے ہیں، اور سب کو جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے۔ اور یہ زندگی اور موت ہم نے جو قائم فرمائی ہے، یہ صرف اس واسطے کہ تمہارا امتحان ہو جائے، تمہاری آزمائش ہو جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک پارہ 29 میں۔ یعنی ہم نے اسی لیے پیدا کیا ہے زندگی کو اور موت کو جو بنایا ہے، صرف تمہارے امتحان کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے ہم نے تم کو اختیارات دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اختیارات کا صحیح استعمال کرتے ہو یا اس کا غلط استعمال کرتے ہو۔ یہ دیکھنے کے لیے تمہیں خیر اور شر میں ڈالا جاتا ہے، تمہیں کبھی تنگ دستی اور فقر فاقے میں ڈالا جاتا ہے، اور کبھی تمہارے ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں، وصیت دے دی جاتی ہے، کبھی بیمار کر دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے صحت یاب کر دیا جاتا ہے، کبھی کچھ، یہ سب چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہی جو ہے صابروں کا معاملہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ جب کبھی انہیں مشکل اور پریشانی پڑتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشوں میں انہیں گھیر دیا جاتا ہے اور نقصانات سے دوچار ہو جاتے ہیں، جانی اور مالی اور مالوں کے، تو پھر جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جو صابر بندے ہیں کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمیں عطا کیے گئے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے تو کوئی بات نہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ سب کے سب اللہ ہی کا ہے، اور ہم کو بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہی آزمائش دنیا میں چل رہی ہے، کبھی دے کر آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کبھی لے کر آزماتے ہیں کہ واقعی میں دینے کے بعد بندہ شکر گزار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور پھر جب ذرا سا تنگی ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ صابر بندہ ہے اور شاکر بندہ ہے یا نہیں ہے، وہ جو اس کو اختیارات دیے گئے تھے وہ اختیارات کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ یہ آزمائش اور امتحان سب کا چل رہا ہے، سارے انسانوں کا چل رہا ہے، کہیں پر کس طریقے سے، کہیں پر کسی طریقے سے، لیکن یہ آزمائش تو سب کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ منکرین حق جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کو بے اختیار کہتا ہے، اور وہ اللہ رحمان ہی کے ذکر کے منکر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے، اور کہتے کہ دیکھو کیا یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے چنا ہے، نبی بنایا ہے۔ سورہ فرقان میں جو ہے اسی قسم کی ایک آیت ہے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کہا وہاں پر، یعنی انہی کو اللہ تعالیٰ ملے، اللہ تعالیٰ کو یہی مل گئے کہ یہ ان کو نبی بنا کر دنیا میں بھیج دیا، اور مذاق اڑاتے، دیکھو یہ تمہارے معبودوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بے اختیار کہتے ہیں، تمہارے باپ دادا جن کو پوچھتے تھے ان کو بیوقوف کہتے ہیں، یہی انسان ہے، یہ کہہ کر مذاق اڑاتے۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور پھر وہ رحمان کے ذکر سے منکر ہو جاتے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ انسان کچھ ایسا جلد باز ہے، گویا کہ جلد بازی اس کی سرشت میں ہے، جلد بازی کے سبب پوچھتا ہے کہ ہم کافر ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جلدی نہ کرو، عنقریب میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا۔ یعنی اتنا سب کچھ کرتے ہیں، اور ہر دھرمی اور ضد کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے کہ اگر تم بات نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہ کہتے کہ اچھا عذاب آئے گا تو لا کر دکھا دو، جب ہم نافرمانی کر ہی رہے ہیں تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا۔ اور اپنے آپ یہ سوچتے تھے، بسا اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے تھے کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہمیں جو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے اور ہم پر عذاب لا کر ہم کو ہلاک کر دے۔ یہ اس طریقے سے جو ہے یہ دعائیں بھی کرتے تھے، یعنی اپنے حق میں بد دعائیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب جلد مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد باز ہے انسان، ذرا بھی اس کے پاس صبر نہیں ہے، جو مانگ رہا ہے ان سے کہہ دو کہ اس کو وہ آنا ہے، اور جلد ہی ہم اس کے عنقریب جو ہے وہ نشانیاں اس کے پاس لا کر دکھا دیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن
کنتم صادقین، اور تنزن پوچھتے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ وعدہ عذاب کب آئے گا، اور پھر سے یہ کہتے کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے اور تم سچے ہیں تو پھر وہ وعدہ آخر کب کا ہے، کب ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، کاش یہ منکرین حق اس کیفیت کو جانتے جب وہ اپنے چہروں اور اپنی پشت و بازو کو آگ سے بچا نہ سکیں گے اور نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔ یہ اس وقت کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب وہ کھڑے ہوں گے اور جو ہے ان کا حساب کتاب ہو جائے گا اور پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت کون ان کو بچائے گا؟ وہ آگ کو دور نہیں کر سکیں گے اپنی چہروں سے اور اپنی پشتوں سے، اس وقت ان کو یہ معلوم ہو جائے گا۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا هم ینظرون، بلکہ وہ آگ ان پر ناگہاں اچانک واقع ہوگی اور وہ ان کو بدحواس کر دے گی، پھر وہ اس کو ہٹا نہ سکیں گے اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ یعنی ایسی اچانک آئے گی اور قیامت آ جائے گی یا موت آ جائے گی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر وہ آگ کو دور نہیں کر سکیں گے اور نہ وہ ان کے کوئی مددگار ہوں گے اس وقت کہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔